بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، اپنے حصے کی اجتماع کے ساتھ میں میزبان مدن. ہم 72 نیوز پر مختلف رفائی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ 5-6 ماہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کل سے ہم یہ پروگرام جو ہے یہ مختلف یونین کونسل سے جو منتخب چیئرمینز ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنی اپنی یونین کونسل میں ایک کلیدی کردار ہے. وہ بلدیاتی نمائندے بھی ہیں، وہ اپنے یونین کونسل لیول پہ اپنے گاؤں کی سطح پر اپنے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. سب سے پہلے تو جتنے بھی چیئرمینز ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے. اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو منڈی بہاولدین میں مختلف یونین کونسل یا دیہاتوں میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کر سکیں کہ ہم کس طرح ان مسائل کو حل کریں اور کس طرح ہم اپنے ضلع میں جو ہے وہ خوشحالی لائیں، اپنے ضلع کو پرامن بنائیں، اپنے ضلع میں جو ایجوکیشن ہے اس میں ہم آگے بڑھیں، اس میں انقلاب لائیں، تاکہ ہمارا ضلع جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دیے ہیں ان کو درست اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو غلط راستوں میں، غلط رسموں میں، غلط کاموں میں خرچ کریں، جس سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے. ناصر عباس طارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ چیئرمین ہے یونین کونسل چکرائب کے. اس کے بعد ہمیں سالم محمد رانجھا صاحب نے جوائن کیا ہے، وہ ممبر ہے ضلع کونسل کے. منظور وڑائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ چیئرمین ہے یونین کونسل مورالا کے. اور تنویر وڑائچ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ چیئرمین ہے یونین کونسل چک فتح شاہ محمد. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں اکرام رانجھا صاحب جو کہ کوٹ شیر محمد کے چیئرمین ہیں. کچھ دیر تک ہمیں جوائن کریں گے جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے ضلع منڈی بہاولدین کے. تو سب سے پہلے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آج ناصر عباس طارڑ صاحب سے کروں گا، چونکہ انہوں نے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے رفائی تنظیموں کے ساتھ ایک مشترکہ جدوجہد کا جو آغاز کیا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس پلیٹ فارم کے جو مقاصد ہیں، یہ جو آپ نے جدوجہد شروع کی ہے، اس کے متعلق تفصیل سے بتائیے گا تاکہ ہمارے مہمانوں کو بھی پتہ چلے، چونکہ یہ اپنے اپنے یونین کونسل کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ سب سیاست میں سب کا ایک نام ہے اور یہ مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں. جی ناصر عباس طارڑ صاحب، پلیز آپ اس موضوع پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ ان تمام بھائیوں چیئرمین حضرات کا مشکور ہوں، اور آپ کا بھی، اور ساتھ 72 کا اسد جعفری صاحب جو ہیں وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں منڈی بہاولدین کے لیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا جو ہے، پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ جو ہے وہ گزشتہ 10 سال سے زائد عرصہ جو ہے اس پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، روزگار اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. پھر مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کے جو ہے قرض حسن کا جو ادارہ بڑا اخوت ہے اس کے ساتھ روزگار پہ، ہیلتھ کے لیے ہاسپیٹل، موبائل کیمپنگ ہم کرتے ہیں. پھر ایجوکیشن کے لیے چھوٹے بچے بڑوں کے لیے اسکول ہیں، روزگار کے لیے کمپیوٹر لیب وغیرہ، یہ بہت سے کام ہیں جو پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کر رہے ہیں. پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو دنیا بھر میں ہمارے منڈی بہاولدین کے اوورسیز بستے ہیں ان میں جذبہ بھی ہے، ان میں وہ بڑا دل بھی رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو جوڑا جائے. اور باقی رہا جو تنظیمیں ہیں ہماری منڈی بہاولدین کے مختلف گاؤں کی سطح پہ جو کام کر رہی ہیں، جن کو میں ہیرو سمجھتا ہوں، جن کو جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو اپنے گاؤں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو ان کو ہم اوورسیز جو دنیا بھر میں بستے ہیں ان کے ساتھ لنک کریں، کیونکہ اوورسیز کے پاس جذبہ بھی ہے، ان کے پاس رزق بھی ہے، اور وہ دینا لگانا بھی چاہتے ہیں. لہٰذا نہ تو اوورسیز وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں، تو نہ وہاں پہ رہنے والے جو ہیں وہ مسائل کا حل کے لیے ریسورس نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کام کر سکتے. اسی کے حوالے سے ہم نے جو 5 مہینے پہلے ایک اپنے حصے کی شمع جلانے والے، اس کے پیچھے جو مین جو مقصد تھا میرے ذہن میں بھی ہمیشہ جاتا تھا، آپ فاؤنڈر میں سے ہیں، اسد جعفری صاحب ہیں، افتخار سعید صاحب، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ دیکھیں ایک ڈاکو
کا جو پورا نیٹ ورک ہوتا ہے ایک ڈویژن کی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ، وہ ایک دوسرے سے ہیلپ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں. تو کیوں نہ فلائی کام کرنے والے اور مثبت سوچنے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کو ملتے نہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے نہیں. تو یہ وہ تھا کہ جب مختلف فلائی تنظیموں کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، پھر ایک بنایا اس پہ فیس بک جو ہے اس پہ بنایا، پھر ہم نے پورا چینل جو ہے اس کے تمام جو اخراجات ہیں وہ پاکستان پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، ساتھ جو ہے اسد جعفری صاحب کر رہے ہیں. تو بات یہ تھی کہ مقابلہ کیا جائے، مقابلہ اچھائی با مقابلہ برائی. تو جب آپ اچھائی کو زیادہ دکھائیں گے تو برائی آٹومیٹک جو ہے وہ دب جائے گی. اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بڑی عزت دی، اللہ پاک نے ہمیں ہمارے ذمہ یہ کام لگایا، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے. تو اس میں کوئی 80 کے قریب جو پورا ضلع ہے اس کے ہمارے پلیٹ فارم جو ہے اس پہ اکٹھی وہ تنظیمیں ہیں، ان کی اپنی شناخت ہے، ان کے اپنے کام ہیں. ہمارا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ان کو ہم میڈیا کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو مین ادارے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم شاباشی دیتے ہیں، ان کو ہم آنے والا جو دور ہے اس میں کنونشن کریں گے، مزید سرٹیفکیٹ دیں گے. پھر اس پہ ہم نے ایک اور بھی کام کیا، تینوں جو ہے میری ڈی سی صاحب سے بات ہوئی پچھلے دنوں میں گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ تینوں جو تحصیلیں ہماری ان کے جو فلاحی تنظیمیں ان کی میٹنگ کروائی اور ان کے آپس میں گروپس بنے، ان کے کام کو سراہا انتظامیہ نے، اور پھر انتظامیہ نے ان کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا جس کے وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا میرے سمیت ہمارے سب بھائیوں کو. تو دیکھیں چیئرمین جو ہیں یہ بھی ایک فلاحی کارکنی ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ وہ اپنے مقاصد ریسورس کے حوالے سے کچھ لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں. تو ان میں اس کا چلنا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سطح پہ کام کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے تعاون چاہتے ہیں کہ جو فلاحی تنظیمیں بنی ہیں جہاں جہاں وہ کام کر رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ابھی دیکھیں موقع اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس ایک آنری سمجھ لیں کتنے فنڈ ہیں اس کے اور آپ آلریڈی حکومت جو ہے اس کے حالات اس قسم کے ہیں. اگر ہم اکٹھے ہو جائیں ان سب تنظیموں کے ساتھ مزید تعاون کریں تو آپ کے گاؤں جو ہیں، آپ کی جو کونسل ہیں، ان میں مزید جو ہے بڑے پیمانے پہ تبدیلی آ سکتی ہے. اب میں نے کوشش کی کہ تھوڑی وضاحت سے اب سب دوستوں کو سمجھاؤں، اگر مزید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پھر آپ سوال و جواب کا سلسلے میں بھی آپ بتا سکتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست بڑی تفصیل سے بتایا ہے، بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے جو مقاصد ہیں وہ بھی آپ نے بیان کی ہیں. یقیناً اوورسیز کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اور ان کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہی ہم اپنے اپنے گاؤں اور اپنے ضلع میں جو مسائل ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں. صالح محمد رانجھا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ ضلع منڈی بہاولدین میں سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا، اور آپ ہمیشہ سے مختلف ادوار میں سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو اوورسیز کے تعاون سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی صالح محمد رانجھا صاحب پلیز اپنا سپیکر ان میوٹ کیجئے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کا سپیکر کھل گیا، اب آپ بات کریں. اگر آپ نے سوال سن لیا ہے تو پلیز جواب دیجئے، اگر نہیں سنا تو میں آپ سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. جی دوبارہ ریپیٹ کریں، میں نے نہیں سنا. جی جس طرح ناصر عباس رانجھا صاحب اس پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ جو یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے اس پر مختلف دیہاتوں سے جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں وہ ایڈ ہیں، اور ان کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مختلف دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں وہ آپس میں اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں، ایک دوسرے سے سیکھیں. چونکہ کسی گاؤں میں کوئی کام ہو رہا ہے دوسرے میں دوسرا ہو رہا ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو بہتر طریقے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں گے. کیونکہ آپ ضلع منڈی بہاولدین میں ایک معروف شخصیت ہے، سیاست میں ہمیشہ آپ کا ایک نام رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پر فائز رکھا ہے. یہ جو اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز کے تعاون سے ویلفیئر کمیٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے سے، چونکہ اب آپ کو ضلع منڈی بہاولدین میں دوبارہ موقع ملا ہے، آپ بلدیاتی نمائندے ہیں تو ضلع کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں،
اگر ضلع کونسل کے تعاون اور اوورسیز کے تعاون کو اکٹھا کیا جائے اور مل کر کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس سے تمام دیہاتوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر حل ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو 72 نیوز کی پوری ٹیم کا اور جناب اسد جعفری صاحب کا اور ناصر عباس تارڑ صاحب کا جنہوں نے یہ سارا پروگرام مینج کروایا، ان کا بے حد مشکور ہوں کہ ایک بہت اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں۔ تو میں سب سے پہلے سید فرق بخاری صاحب جنہوں نے یہ پنجاب کے اندر کونسل اتحاد کے نام سے یہ موومنٹ شروع کی اور جو سپریم کورٹ تک گئے، ان کا اور سپریم کورٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کو قائم رکھا۔ اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں ناصر عباس تارڑ صاحب کو اور شاہد رضا رانجھا صاحب کو کہ ناصر عباس تارڑ صاحب مجھے بھی کئی دفعہ یہ حکم دے چکے ہیں کہ سالم امن میرے ساتھ مل کے انہوں نے پہلے پبلک ایڈ ٹرسٹ پھر اخوت کے ساتھ مل کے کئی ضرورت مند لوگوں کو، میں بھی ان پروگراموں میں شامل رہا، مساجد میں بیٹھ کے میرٹ کے اوپر قرض اسنا کا جو سلسلہ شروع کیا۔ یقیناً یہ ناصر عباس تارڑ صاحب چیئرمین بھی ہیں اور بھی ان کا بڑا یہ پبلک پراپرٹی ہیں، ان کا ایک سیاسی ریپیوٹ ہے، تو ان کے جو فلاحی کام ہیں ان کی عظمتوں کو اور ان کو ہم یقیناً سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنا جعفری صاحب اوورسیز کے فورم سے جو ہر گاؤں میں کمیٹیز بنی ہیں، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو انہوں نے آغاز کیا ہے، تو اب منڈی بہاؤالدین کے تقریباً ہر گاؤں میں جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو بیٹے، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بزرگ بیرون ملک ہیں، وہ ان کو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مثبت سرگرمیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ کسی گلی کی صفائی کی جا رہی ہے، کسی گلی کی مرمت کی جا رہی ہے، کہیں پہ وہ جو ٹوٹی ہوئی پلیاں ہیں ان کو، تو یہ انہوں نے ایسا ایک ریولوشن ہے، ایک انقلاب آگے انہوں نے یہ لائے ہیں، یہ شاہد رضا رانجھا صاحب اور ناصر عباس تارڑ صاحب، کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کم ہے۔ اور یقیناً اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یقیناً اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ جو آگے اسمبلیوں میں بھی جائیں۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی کہ یہ جو اوورسیز فورم ہے، اب اوورسیز ٹرسٹ بھی بن گیا، تو میں نے اپنی کوششوں سے شاہد رضا رانجھا صاحب کو، ناصر عباس تارڑ صاحب کو بھی پتہ ہے، ایوان صنعت و تجارت، کسان بورڈ اور اوورسیز کو ایک جگہ پہ لنک کیا ہے۔ میں نے ان کا ایک میمورینڈم سائن کروایا ہے، پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، اس کے اندر میں نے ان تینوں تنظیموں کو اکٹھا کیا ہے اور اس میں ساری ایفرٹس میری تھیں۔ میں نے جو چیمبر آف کامرس کے ہمارے صدر ہیں سید حیدر رضا نقوی صاحب، ان سے کہا، پھر شاہد رضا رانجھا صاحب کو کہا کہ یہ، اور کسان بورڈ کا چونکہ میں خود بھی تھا اور چیمبر میں بھی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں، تو یہ میں نے تینوں تنظیموں کو ملا کے ان کو اکٹھا کیا ہے کہ فلاحی کاموں کے لیے ہم سب مل کے چلیں گے اور جو دیگر عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم ایک موقف اپنائیں گے۔ اب انشاءاللہ میں اپنے ان بھائیوں کے تعاون سے، یہ چودھری کرام اللہ رانجھا صاحب تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، اور چودھری منظور وڈائچ صاحب، اسی طرح ناصر عباس تارڑ صاحب، میں جو ہی ضلع کونسل کا ہمارا آغاز ہوگا، اجلاس ہوگا، تو میں ضلع کونسل کے ان اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہم اوورسیز فورم کے ساتھ مل کے جو پہلا وہ تنظیموں کا ایک جوائنٹ فورم بنا ہے، ہم ضلع کونسل کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے، اور پورے ضلع کے اندر یہ جو فلاحی کام ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ضلع کونسل بھی اپنا بھرپور رول ادا کرے گی۔ اور ویسے بھی جو یہ یونین کونسل کے چیئرمین ہیں جنہوں نے وہاں سے ووٹ لیے ہیں، تو یہ ان کو جو فنڈز گورنمنٹ دے رہی ہے یہ لولا لنگڑا سسٹم ہے، اس میں اشتہارات بھی بہت کم کیے گئے ہیں اور فنڈز بھی بہت کم ہیں۔
اور یہ ان کمیٹیوں کی مدد کے علاوہ اوورسیز کی مدد کے علاوہ اپنے جو ان کے عوام کی ان کے اوپر توقعات ہیں اس پر ان کے لیے پورا اترنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ان کے دست و بازو ہیں. تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے جناب ناصر بات فرمانے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو فنڈز جو ہیں وہ کافی ہیں، کیونکہ پاکستان میں معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوورسیز کے ذریعے یہ ایک موقع دیا ہے منڈی بہاولدین کو. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ پیچھے رہ کے ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی گاؤں دیہات میں کوئی سیاسی بندہ آگے آتا ہے تو لوگ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاحی کاموں کی آڑ میں سیاست کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو قد آور شخصیات ہیں جن کا منڈی بہاولدین میں ایک رول رہا ہے ہمیشہ اپنا منڈی بہاولدین کی سیاست میں اور سماجی کاموں میں، وہ پیچھے رہ کے ان کو ہدایات دیں، ان کی رہنمائی کریں اور یہ کمیٹیاں جو ہیں ان سے ویلفیئر کے کام جو ہیں وہ کروائیں. اب آگے بڑھوں گا جناب تنویر وڑیچ ایڈوکیٹ صاحب کی طرف، وہ ہیں چیئرمین چک فتح شاہ محمد. ایڈوکیٹ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو یونین کونسل ہے، جو کہ آپ وکیل ہیں آپ بہتر بتا سکیں گے، یہ جو یونین کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں ان کے اختیارات ہیں کیا؟ کیونکہ اوورسیز بھی جو ہے ان کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے شوق کہ ہم پاکستان جائیں، ہم چیئرمین کا الیکشن لڑیں، اور اتنے پیسے جو خرچ ہوتے ہیں چیئرمین کے الیکشن پہ، بلکہ بعض یونین کونسل میں تو کروڑوں کے حساب سے لوگ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ پلیز اس کے بارے میں بتائیں کہ چیئرمین کے اختیارات کیا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، حکومت کی طرف سے کون سی امارات حاصل ہوتی ہے، اور جو فنڈز دیے جاتے ہیں ان کو آپ کہاں اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ اپنا سپیکر ان میوٹ کر لیجئے وڑائی صاحب. جی نہیں، ابھی آپ کا سپیکر بند ہے، ایک بار پھر اس کو ٹچ کریں شاید ان میوٹ ہو جائے. جی تنویر وڑائی صاحب پلیز ایک بار اس کو ان میوٹ کر لیجئے. جی آپ ان میوٹ ہو، جی اب بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز جناب ناصر عباس تارڑ صاحب اور اپنے ہوسٹ منظور صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ایز ریپرزینٹیٹو یونین کونسل کنسیڈر کیا. اس کے ساتھ ساتھ تمام احباب کو اخلاقی فتح جو ہمیں سپریم کورٹ کی جانب سے نصیب ہوئی ہے اس پہ مبارکباد. جیسا کہ آپ یونین کونسل کا سسٹم ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ویلفیئر بھی ہے، تو یونین کونسل کا عہدہ جو ہے وہ ایک اعزازی اور پبلک ریپرزینٹیٹو کا عہدہ ہے، جس میں چیئرمین یونین کونسل کو جو موجودہ سسٹم ہے 2013 کا، اس میں اس کے لیے کوئی اسپیسیفک سیلری نہیں رکھی گئی، لیکن نامینل سی اماؤنٹ اس کو یونین کونسل کے اجلاس میں پے کی جاتی تھی. یونین کونسل کی اجلاس کے شمولیت کے پاس پر وہ جو تمام ممبر جو ہو اس کے ممبرشپ ہے اس کو تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس میں کوئی مراعات والا سلسلہ ہے ہی نہیں جو یونین کونسل چیئرمین کو حاصل ہوں. تو یونین کونسل چیئرمین جو ہے اس کا کام بیسیکلی پبلک ریپرزینٹیٹو ہے، اور وہ پبلک کے انٹرسٹ کو اور گورنمنٹ کا جو ریکارڈ مینٹیننس سسٹم ہے اور ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے اس کو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے اپنے عہدے کو یوز کرتا ہے، جس میں اس کے لیے جو موجودہ سسٹم چل رہا تھا 2013 کا، اس میں ڈیٹ آف برتھ کی جو ہے اس میں 7 ایئرس تک برتھ کے اندراج کے لیے چیئرمین یونین کونسل آتھورائز تھا کہ اس کو ریکمینڈ کر دے اور اس کے ریکمینڈیشن پہ برتھ کا اندراج ہو سکے، جس کو اور اسی طرح ڈیتھ پہ گورنمنٹ نے قدغن لگائی ہوئی تھی وہ تھرو کورٹ ہو سکتا تھا. اسی طرح یونین کونسل چیئرمین بواسطت ڈیولپمنٹ کمیٹیز کے یونین کونسل کی میں بنائی جاتی ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ سکیمز کو پرپوز کرتا ہے اور اس پہ سیکٹری یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ کے لیے پرپوز کر کے اس کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے اور فنڈ کی ریلیونگ کے لیے. فردر ہلو جی آ رہی آواز، آ رہی ہے صاحب، جاری رکھیے. تو بتا اوور آل ورلڈ اوور بیسک جو ہے وہ ڈیلیورنگ ڈیموکریسی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن لکیلی پاکستان میں
اور اوورال جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈسکریج کیا جاتا رہا ہے، چاہے وہ آپ 50s میں چلے جائیں پاکستان کی 70 80 90 ٹل نو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈسکریج کیا جاتا رہا ہے. حالانکہ عام کامن مین کا جو ڈیلیورنگ ڈیموکریسی ہے جسے کامن مین کو ریلیف ملتا ہے ڈائریکٹلی وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم شروع سے ہی سسٹم کانشیس نہیں ہیں. وی آر پرسنالٹی کانشیس, وی آر ایشو کانشیس, بٹ انلکیلی وی آر ناٹ سسٹم کانشیس. تو دنیا میں جہاں پہ بھی لوگوں نے سوسائٹی نے بوم کیا ہے, سوسائٹی کو ڈیلیورنس ہوئی ہے کہیں پہ لوکل گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے, وہ سسٹم میں جان ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہم پرسنالٹی کانشیس میں, فار ایگزامپل کچھ تو میرے احباب یا میں بعض دفعہ ہم بھٹوازم پہ بلیو کر لیتے ہیں, بعض دفعہ ہم نون لیگ پہ بلیو کر, نواز شریف پہ کر لیا, لیکن کبھی بھی ہم سسٹم کانشیس نہیں رہے. کبھی ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کسی سسٹم کو چلنے دیا. اگر سسٹم جیسا بھی ہو, اگر وہ سروائیو کرتا ہے, چلتا ہے, تو وہ ڈیلیورنگ پوزیشن میں آتا ہے. تو ہمارا ایشو یہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکے, اور یہی جو ہماری پچھلی روایت چلتی ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ نے ہمارے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, جس کو اس پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست اور اخلاقی گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا. نہیں, یہ تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ بلدیاتی نظام میں بڑی خامیاں ہیں, وسائل کی کمی ہے, فنڈز اتنے نہیں ہوتے جتنی لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. یہ مسائل تو پاکستان میں ہر جگہ, ہر یونین کونسل میں ہے. تو کیا آپ اپنے گاؤں میں, چونکہ آپ کے گاؤں سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ اوورسیز ہیں, آپ ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گاؤں میں کوئی ویلفیئر کمیٹی بنائیں تاکہ اوورسیز جو ہے وہ فنڈنگ کریں اور لوکل لوگوں کے تعاون سے وہاں ویلفیئر کے کام جو ہے وہ کروائے جائیں؟ جی الحمدللہ جی, میرے اپنے گاؤں میں چک فتح شاہ, فرینڈز آف چک فتح شاہ کے نام سے ایک ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے, جس میں کافی پہلو ہم نے, جس میں اسپیسیفکلی واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے آپ سیلف ہیلپ کے تحت انٹروڈیوس کروایا. گاؤں کی صفائی کے حوالے سے امپلائیز ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. روڈز مینٹیننس اور روڈ مارکنگ اسپیسیفکلی یہاں پہ ولیج کی باؤنڈری سٹارٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ ایون اسپیسیفکیشن جو ایون عام طور پہ بڑے شہروں میں ہے, الحمدللہ آپ اگر چک فتح شاہ روڈ پہ کراس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹریٹ نمبر 1 2 3 4 5 یہ اسپیسیفکیشن شاید ہی آپ کو منڈی باؤ کے کسی اور گاؤں میں نظر آئے. یہ ابھی تک کسی گاؤں میں نہیں ہے. یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ کام ابھی تک کسی گاؤں میں نہیں ہوا, کیونکہ جی الحمدللہ یہ چک فتح شاہ میں آپ ایسے کریں گے, ہم نے ایک ماڈل متعارف کرایا ہے کہ آپ جو ہی گاؤں میں انٹر ہوں گے آپ کو ویلکم بورڈ نظر آئے گا, اس کے نیکسٹ بورڈ آپ کو اسٹریٹ نمبر 1, اسٹریٹ نمبر 2, اسٹریٹ نمبر 3, اسٹریٹ نمبر 4 اور اسٹریٹ نمبر 5 ایز پر روٹین. تو ایک جو آپ کا وزٹر ہے اس کے لیے بڑا پازیٹیو ایمج جاتا ہے کہ آپ پلانٹ گلی میں ٹرن کریں, اور اسی طرح ہم فیوچر میں جو ہے ہاؤس مارکنگ کرنے بھی جا رہے ہیں. یہ میرا ایک شاید ڈفرینٹ ہے, ایک سٹیپ ہے جو ہم نے دیا ہے. اسی طرح اسکول میں کڈس جو یونیفارم ہیں ان کی جو ہیلپ ہے اس کے یونیفارم شوز وغیرہ کے حوالے سے یہی ہمارے فرینڈز آف چک فتح شاہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو فردر مور انشاءاللہ ہم اس کو فیوچر میں کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں. بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا تنویر وڑیچ ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح ویلفیئر کی کمیٹی جو ہے وہ جو اپنا چک فتح شاہ محمد میں کام کر رہی ہے, جس طرح انہوں نے اسٹریٹ لائٹس لگائی ہیں اور گلیوں کو نمبرز دیے ہیں, یہ یقیناً چک فتح شاہ محمد پہلا گاؤں ہے. باقی ہمارے پلیٹ فارم پر مختلف کمیٹیاں اس ایشو پر بات چیت کر رہی ہیں, لیکن عملی طور پر ابھی تک کسی گاؤں میں بھی نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. انشاءاللہ اسی طرح سبھی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ضلع منڈی باؤدین جو ہے وہ مثالی ضلع نہ بن سکے. اکرام رانجھا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی یونین کونسل میں جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو فنڈ جو ہے وہ ناکافی ہیں. کیا آپ کی یونین کونسل میں ویلفیئر کمیٹی کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ بنانے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے برہمن السلام علیکم. سارا آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. وعلیکم السلام رانجھا صاحب. سارے ساڈی کونسل وچ فنڈ تے سن برائے نام لبے جنہ عرصہ میں چیئرمین رہا, کوئی ایک باری روپیہ 5 لاکھ ملیا ہے مہینہ.
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੂਸਾ ਕਲਾਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਵਾਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਸ ਲਵਾ ਲਈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਬੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ایک برائے نام بلدیاتی الیکشن ہوئے نا، چیئرمین نامزاد ہوئے نا، اتنی مشکل الیکشن لڑے نا، اللہ تعالیٰ جنہاں نے عزت دیتی ہے دے چھڈی کو جھار گئے۔ ہن انہاں دا جڑا ہے کام میرے اپنے ذہن میں جڑے کام مان میں اپنی کونسل دے کرنے نا وہ میں نہیں کر سکیا۔ کر کیوں نہیں سکیا؟ کیونکہ گھر تو کوئی کر نہیں سکتا، اتوں سان فنڈ ملے ہی نہیں۔ یہ حکومتاں جڑیاں ساڈیاں جنیاں بھی آئیاں بلدیات نو اچھا نہیں سمجھدیاں۔ جس میں کوئی بلدیاتی نظام آیا، نوی حکومت آئی ہے، جس طرح اس حکومت کیتا ہے کہ اجے 2 سال بھی گزرے نہیں سن، انہاں بلدیاتی ادارے ختم کر دیتے۔ ہوں جنہ چیئرمین میں رہا، میں اپنے 3 بندے پوری کونسل میں خاص گروپ رکھے آن جہے کہ ہر پنڈ دیاں گلیاں اور وانیاں صاف کرتے آن۔ ہوں یہ بھی تک بندے نے ایک سہولت ہی آئی۔ ہوں ویکھو ہر گلی کچرا پیا، ہر گلی وچ گند پیا ہے۔ اس واسطے اے بلدیاتی ایم پی ایم ایل اے تے کرا نہیں سکتے، انہوں نے کی پتہ کی ہو رہا ہے۔ یہ کام تے بلدیاتی نمائندیاں دے ہے، وہ حکومت ٹھہرن نہیں دیندی۔ ہن الحمدللہ پھر دوبارہ نظام بحال ہویا ہے، چیئرمین بحال ہوئے، کتنا چیر باہر رہندے نے۔ اگر ہن بھی فنڈ دتے جان اس علاقے دی میری کونسل دی باقی جنیاں کونسلاں نے انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوئے دی۔ راجہ صاحب یہ مجھے نہیں لگتا آنے والے وقت میں بھی یہ جو فنڈز کا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں حل ہو۔ ہمیں صرف اور صرف ویلفیئر کمیٹیاں بنا کر ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ جو لوگ بیرون ممالک آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں۔ آپ جب ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ ان کی رہنمائی کریں گے، تب ہی ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کمیٹی بنانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ میں تھوڑی گل نال 100% اتفاق کرتا۔ ناصر طارق صاحب نے ساڈے ضلع وچ بہت ہی کام کر رہے ہیں، روزانہ واٹس ایپ تے فیس بک تے کے پیچھے انہاں نال میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں، بلاندے بھی ہیں، مفت اکھاں دا آپریشن، علاج، سکول، مقصد بہت ہی کام کر رہے ہیں۔ ہن انہاں کول وسائل ہیں، یہ کر رہے ہیں، اسی بھی جندے جو گیا انہاں نال تعاون کردے ہاں۔ باقی اپنی حد تک کہ میں اپنے پنڈ وچ موسیٰ کلام ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے جی، اسی کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے تک جی تہاڈی پہلی گل آ رہی کسی کو اتنا پیسہ سرمایہ نہیں، انہاں بندیاں دے تعاون تو بغیر ساڈے دیہات ساڈے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ناصر طارق جے بندے ساڈے ضلع چ ہیں جڑے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز کرے اور انہاں دے اسی انہاں باہماں بنیے اور انہاں دے نال ہو کے اسی یہ کام چلائیے۔ باقی بلدیاتی نظام سے مفلوج ہی ہون، باقی 9-10 مہینے واسطے انہاں بحال کیتا ہے، تو ویکھ لینا ہے، کوئی فنڈ نہیں ہونا، کوئی اجلاس نہیں ہونا، کوئی کچھ نہیں ہونا، ایک قانونی فارمیلٹی پوری ہو گئی ہے، 9 مہینے بھی گزر جانے ہیں، بس اس طرح چلتا ہے۔ راجہ صاحب اب ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام آگے بڑھانا ہوگا۔ جی میں تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب اکرام راجہ صاحب نے سوال چھوڑ کے راجہ صاحب کی طرف سے میں منظور صاحب کی طرف جاواں گا۔ تھوڑے تھوڑے نوٹس دیا کہ اکرام راجہ صاحب کی کونسل ہے وہ موسیٰ کلاں کونسل جو ہے وہ ہمارے ضلع کی باؤنڈری پہ ہے، اور وہاں سے اوورسیز جو ہیں وہ کم تعداد میں باہر ہیں، وہاں پہ مسائل زیادہ ہیں۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے جن گاؤں میں، مثال کے طور پر میں آپ کو چوٹ دھیرا کی مثال دوں تو وہاں پہ جو ہے وہ 1500 کے قریب اوورسیز ہیں۔ ہریا میں آپ جائیں، مدرا گاؤں میں آپ چلے جائیں، مانگڑ میں آپ جائیں، اس طرح اور بھی کئی گاؤں ہمارے 10-15 تو ایسے ہوں گے کہ جو چند مہینوں میں بیسک مسائل ختم کرنے کے بعد دوسرے گاؤں کے ساتھ مواقعات کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم رائے صاحب کے ساتھ گفتگو بعد میں کریں گے۔ نصر اللہ وڑائچ صاحب دی طرف جانے ہاں۔ نصر اللہ وڑائچ صاحب تہاڈا گاؤں بڑا شعور بھی اوتھے، تہاڈی فیملی بھی بڑے پڑھے لکھے۔ منظور وڑائچ صاحب جی منظور وڑائچ صاحب
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੁਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ مشورہ ہے؟ جی منظور بڑائی صاحب اپنا جی مائک اوپن کر لیں، وہ جس طرح آپ نے پہلے اسکرین پہ ٹچ کیا تھا اسی طرح کریں، آپ کا اسپیکر آن ہو جائے گا۔ جی ابھی تک آپ کا مائک بند ہے، آپ اس پہ اوپر جب انگلی سے ٹچ کریں گے تو وہ ان میوٹ ہو جائے گا۔ جعفری صاحب آپ اگر ان میوٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیجئے گا۔ منظور وڑائی صاحب کا اسپیکر بند ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی اور وہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ وڑائی صاحب اپنا اسپیکر ان میوٹ کر لیجئے گا۔ منظور صاحب کا اسپیکر ان میوٹ ہونے سے آپ دوبارہ ہم صالح رانجھے صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ صالح رانجھے صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کا سوال تھا کہ میرے جیسے اور سماجی کارکن لوگ جو ہیں ان کو سیاست میں آنا چاہیے، اور سر اگر 70 سال میں سیاست دانوں سے کوئی حل نہیں نکلا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نکال لیں گے؟ میرا اس سے آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وسائل ریسورس جو سیاست کے پیچھے اسی لیے ضائع کیے تھے کہ ہو سکتا ہے سیاسی سسٹم سے کوئی بہتری آ سکے، لیکن اس سے زیادہ بہتری تو 5 مہینے میں آ گئی ہے۔ گو ان 5 مہینوں کے پیچھے 10 والا سفر ہے جو سماجی ہے۔ تو سر آپ کے اوورسیز تیار ہیں، آپ کے منڈی میں شدت سے ایک لہر ہے، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ لگانا بھی چاہتے ہیں، تو اس سیاسی جو بھٹی ہے اس میں دوبارہ جانے سے بہتر نہیں جس طرح میں اپنی کونسل میں سیاست میں پیچھے بیٹھتے جا کے تو سارے لیڈر بنا دیے ہیں، سارے لوگ ہمارے چوٹ دینا سب برادریاں اکٹھی ہیں، اور یہ 1 مہینے میں 2 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا ہے، 5 فلٹریشن پلانٹ لگ گئے ہیں، ایک رکشہ آ گیا ہے، اسکولوں میں یونیفارم آ گئی ہیں، اسکولوں کے کمرے بن رہے ہیں، اور بہت سے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہ دوسرے گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ مواقعات کریں، ہم سیاست کو پیچھے چھوڑ دیں۔ سیاست کے اوپر بحث کرنا، اس کے اوپر امید لگانا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ٹائم کا ضائع، اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ نہیں جی ناصر بھائی، میں بالکل آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں آپ کے فلاحی کاموں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میری رائے جو ہے، جب تک ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم صرف مساجد اور وہاں سے فلاحی کاموں کے اوپر رہیں گے، ہم اس سسٹم کو نہیں بدل سکتے۔ اور جب تک یہ سسٹم نہیں تبدیل ہوگا تب تک یہ ظلم کی سیاہ رات ختم نہیں ہونے والی۔ آپ نے بہت جہاد کیا، آپ نے الیکشن لڑے، لیکن آپ کو اس ٹریک پہ رہنا ہوگا۔ آپ جیسے اچھے لوگوں میں سے اگر کوئی ایک بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا یا قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر قومی اسمبلی کے اندر نہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، نہ ختم نبوت کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، اور نہ ہی ناموس اہل بیت اطہار پر کوئی چھیڑے گا، اور نہ ناموس صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا، اور نہ ہی قادیانیوں کے سلسلے میں کبھی قانون کو ایسے کیا جائے گا، کبھی ایسے۔ ناصر عباس تارڑ صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ فلاحی کام کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اوورسیز فورم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ عوام کے ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں کے اندر نہیں جائیں گے، یہ ظلم کی سیاہ رات، یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم نہیں بدلیں گے۔ وہاں کسانوں کی، مزدوروں کی، چھوٹے تاجروں کی، ملازموں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ پیسہ ناصر عباس تارڑ لگائے، یہ کیا ہوا کہ انرجی ناصر عباس تارڑ لگائے، اور ووٹ جب آئیں تو ووٹ وہ کسی اور کو دیں۔ بھئی کیوں ایسا ہو؟ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، تمام جو اس طرح کے اچھے لوگ ہیں، کسانوں کو، مزدوروں کو، میرے چھوٹے تاجروں کو، ملازموں کو، اوورسیز فورم کو، کسان بورڈ کو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہماری تنظیمیں ہیں،
इनको इकट्ठे होके एक कुव्वत बनना होगा और ये फैसला करना होगा कि हमने इन जो जागीरदार हैं, ये जो मोरोसी और वरासती सियासतदार के अलमदार हैं, ये जो अंग्रेज दौर से लेके आज तक हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये जो वफादारियां बदल के जो भी हुकूमत आती है उसके साथ मिल जाते हैं। नासिर अब्बास तारड़ साहब, हमारा काम दस्तक देना है, हमारा काम आवाज देना है। हम अगर आवाज देंगे, बेशक हम नाकाम हुए, आप नाकाम हुए, इससे हमको मायूस नहीं होना चाहिए। हम तो ये काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। रोजे महशर जो बंदा किसी नेक बंदे को वोट देगा तो वो ये तो जरूर कहेगा, वो अपना तो देगा जवाब कि मैंने किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं दिया था जिसने असेंबली के अंदर गलत काम किए, जिसने करप्शन की, जिसने अरबों खरबों इस मुल्क के खाए। मेरे भाई, जब एक बंदा वोट देता है किसी एमपीए को या एमएनए को, वो एमपी एमएनए बन के आगे वजीर आला और वजीर आजम बनाते हैं, तो वो 5 साल का मैंडेट देते हैं, 5 साल का एक वो पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे देते हैं। रांझा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नसरुल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज जी। तुसी सारियां गल्लां सुनियां, तुसी अपने ख्यालात दा इजहार करो ना। आवाज आउंदी है भी मेरी? जी आ रही है। बोलो मंजूर साहब, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਇਲ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਸਾਇਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼। ओवरसीज ਦੀ ਲੋਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਵੀ ਲੋਡ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸਨ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਸ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਕ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਧੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਵੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10 ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚ 20 ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚ 1 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚ 2 ਹੋਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਥਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਲਦਿਆਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਬਲਦਿਆਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ। बहुत खूब। आपका ये कहना है? जी मैं चेयरमैन साहब दी गल्लां नाल इतफाक करदा हां, लेकिन मैं इख्तलाफ इस तो करदा हां कि बलदियात दे फंड च वधाण लई साडे कहण नाल नहीं वधेगा। साडे कहण नाल तुहाडी आर्मी चीफ तुहाडी मर्जी नाल बेहतर असैंबलियां नहीं बनाएगा। साडे कहण नाल चौधरी बरादरान ते नून पीपल्स पार्टी ते लाम मीम दी
ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਕੱਦ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਚਪਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ BD ਦਾ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ MPA ਦਾ ਲੜਿਆ। MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਰੇਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਅਗਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 2.5 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਰਾਤੀ 7 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ? ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲੋ। जी, अभी तक आपका स्पीकर बंद है, प्लीज आप अपना स्पीकर अनम्यूट कर लें। स्पीकर खुल गया है जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। थोड़ी पीछे लेके जाना चाहना, जिस टाइम अंग्रेज आया ना हिंदुस्तान विच काबज होया है, उस दौर विच अंग्रेज काबज होने के बावजूद, इस हिंदुस्तान का दुश्मन होने के बावजूद उस की कम कीते। रेलवे लाइन अंग्रेज दे गया पूरे हिंदुस्तान विच, जैसे बांग्लादेश भी नाल, पाकिस्तान भी नाल। अच्छा, नहरी निजाम अंग्रेज दे गया। उस हालात विच नई मशीनरी, नहीं कोई इंदियां सहूलतां, नहीं जगह जगह ते बिजली। अच्छा, थाने अंग्रेज दे गया, हर 15 किलोमीटर नहर ते बंगला अंग्रेज दे गया। इस मुल्क दे वसैल नाल कोई इंग्लैंड चो अंग्रेज कोई चीज इस मुल्क विच नहीं लियांदी। पाकिस्तान दा, हिंदुस्तान दा चप्पा चप्पा जमीन कस क्यों दे गया? अच्छा, कुछ लुट के भी ले गया। अगर उस वेले उस अंग्रेज काबज इस मुल्क वास्ते इतना कम किया बगैर कर्जा ले तो, अच्छा अंग्रेज चला गया, ये हुकूमत आ गई, वो नहर किथे टुर गई, वो बंगले किथे टुर गए, वो रेलवे निजाम किथे टुर गया। अच्छा, यूनिवर्सिटियां वो बना के दे गया, कॉलेज वो बना के दे गया। इन हुकूमत की कीता है? मकसद है अगर इनकलाब ना आवे, असी इन्हां दे पिछे लगे रहिए, आ फलां साहब साडे सियासतदान, साडे लीडरदार ने, साडे तबके विचों अच्छा जेड़े बंदे ना, बस तबके विचों बंदा अगर अगे कोई नहीं आण लगा, इस मुल्क नूं लुट के ना बाहर रख छड़िया। इन्हां सैकटरियां दियां मशीनां, इधर वो जेड़े करप्शन दे पैसे लुट के मशीनां खराब हो गई, वो पैसा एक सैकटरी दा नहीं गिर सकियां। करोड़ां पैसे आण। सर, मेरी गुजारिश है कि सियासतदाना से डिपेंड को नहीं करना, अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज। इन्हां मुल्क लुट के बाहर रख लिया, कोई इंग्लैंड, यूरोप, दुबई अगे पिछे, ये मुल्क इंशाल्लाह साडा ही है, साडे खून नाल ही बनया है। असें इस नूं संभालना है और कुर्बानियां दे के संभालना है। और इहदा कोई इनकलाब अल्लाह ताला के दुआ करदे आवे, अच्छे बंदे अगे आउण, शरीफ आदमी अगे आउण, इस मुल्क दे मुखलिस बंदे आउण। अगर
یہ طریقے انصاف ہے، پیپل پارٹی ہے، نون ہے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ جماعتاں رہن اس ملک اللہ ہی آباد رکھے، باقی حال کوئی نہیں۔ اس دور دی میں گل دسی ہے، جدید دور وچ انہاں ہر شے بڑی بڑائی نہیں اپنی سنبھال سکے، نہیں رکھ سکے، ملک نہ لٹ کے اپنا کمرے رکھ لیا، باہر لے کے ٹر گئے، جو جائیداد ہے ملک کا کی بننا ہے۔ اگلی گل ہے منظور صاحب کی گل آ، یہ فارمر کی کر سکتے ہیں بیچارے، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، شادیاں غریباں بندیاں نہیں کروا رہے ہیں، ہور کو اکھاں بنوا رہے ہیں، کی کرن ملک دی سڑکاں تے روڈاں نہیں بنوا سکتے، ملک کوئی انصاف تے نہیں لیا سکتے، جو کوئی تھانہ کلچر بنے ہے، جو ایم پی ایم این اے کرنا ہے وہ ہونا، باقی بندے دی سنوائی کوئی نہیں، وہ تے نہیں نہ کر سکتے۔ اس دا اللہ تعالی کوئی حل کرنا ہے، یا اسی کوئی انقلاب بھیجدا ہونا ہے، تواڈے ساڈے جے بندے اٹھنا ہے، اساں روڈاں تے ہونا ہے، تاں ہی ہے سر، اور کوئی نہیں۔ رنجا صاحب یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوں، اب ہم انتظار نہ کریں ان سیاستدانوں کا، نہ ہم ان پر امید رکھیں، اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کی شمع جو ہے اس کو روشن کرنا چاہیے۔ اوورسیز جو ہے، جہاں تک وسائل کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف دیہاتوں میں اوورسیز کروڑوں روپے دے رہے ہیں، جو ترقیاتی کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، جو رفائی کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو چوٹ دھیرا کی مثال دیتا ہوں، چونکہ آپ ناصر عباس طاہر صاحب کو سبھی جانتے ہیں، تو انہی کے گاؤں کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ان کے گاؤں میں کمیٹی کو بنے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا، اور کل ایک بندے نے، صرف ایک بندے نے 1.5 کروڑ روپیہ جنازہ گاہ اور قبرستان کی 4 دیواری کے لیے دیا ہے، جو کہ فرانس میں مقیم ہے۔ اس کے علاوہ 5 بندوں نے 7-8 لاکھ روپیہ دیا ہے، جس سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگیں گے۔ اوورسیز نے اسکول میں کمرے بنوانے کے لیے 15 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اوورسیز نے اسی گاؤں میں جو ہے وہ تمام اسکولوں میں یونیفارمز اور شوز لے کر دیے ہیں، تمام گاؤں میں لائٹس لگوا رہے ہیں، اور کوڑوں کے لیے، کوڑا ڈالنے کے لیے ڈبے لگوا رہے ہیں، اور ایک انہوں نے رکشا خریدا ہے جس کے ساتھ کوڑا جو ہے وہ گلیوں سے اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا۔ اگر وہاں کا موجودہ چیئرمین یا وہاں کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو گاؤں کے وہاں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ کام اور بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ کچھ وہ مدد کریں گے، کچھ اوورسیز کریں گے، تو یہی ایک وہ حل ہے، یہی ایک وہ راستہ بچا ہے جس سے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سب چیئرمین ہیں، اور آپ بھی سیاست سے، سیاستدانوں سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے، آپ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا ماسوائے لوٹ مار کے، تو اب ہمیں مزید ان پر توقع رکھنا کہ وہ آئیں گے۔ اگر 70 سالوں میں انہوں نے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے آنے والے وقت میں ٹھیک کر لیں گے؟ نہیں، میرے خیال ہے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے، لیکن اب ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا جو کردار ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے ادا کرنا چاہیے، اوورسیز کے ساتھ مل کر، وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر، گاؤں دیہاتوں کی سطح پر ہمیں آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور مل کر ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے۔ ناصر عباس طاہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہم ان پٹ لیں تنویر صاحب کی، اگر وہ لائن پر ہیں وہ مائک آن کر لیں، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ صالح رانجھا صاحب اس گفتگو کا، پھر اس کے بعد میں فائنل پہ دوں۔ جی تنویر بھائی۔ جی تنویر وڑائی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس سسٹم کے بارے میں؟ ہمیں مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ تنویر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلو صالح رانجھا صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں۔ صالح رانجھا صاحب، آپ پلیز اپنا مختصر میسج دیجئے کہ ہم ان مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ رانجھا صاحب، لمحہ موجود سے جائیں، لمحہ موجود سے، ماضی کو چھوڑ جائیں، بھول جائیں۔ صالح محمد رانجھا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ پروگرام کے اختتام پر یہ بتائیے گا کہ ہم یہ مسائل کس طرح حل کریں۔ صالح محمد رانجھا صاحب کی آواز نہیں جا رہی، تنویر وڑائی صاحب کی آواز نہیں جا رہی۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی بولے رانجھا صاحب، آ رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے،
اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا، خواہشوں سے پھل نہیں گرتے جھولیوں میں، اپنے حصے کی شاخ کو ہم سب کو ہلانا ہوگا۔ ہم سب کو مل کے، میں ناصر باز تارڑ صاحب نے ابھی جو فرمایا کہ عبدالستار ایدھی صاحب کا، انہوں نے دنیا و آخرت کی اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب کرے، یقیناً انہوں نے ایک ایسا نام کمایا، اپنی آخرت بھی سنوار لی، ان کو 21 توپوں کی سلامی بھی ملی، لیکن آج بھی ناصر باز تارڑ صاحب میرے ضلع کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 بندے قتل ہو گئے ہیں اور 3 شدید زخمی ہیں۔ وہ عبدالستار ایدھی صاحب طیب بردگان نہیں بن سکے۔ جب تک یہاں پہ کوئی طیب بردگان نہیں آئے گا، اور وہ طیب بردگان عوام کے ووٹوں سے ہی آئے گا، یہ نظام نہیں بدل سکتا۔ ہم جو مرضی کر لیں، اوورسیز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ادھر یورپ میں بیٹھ کے مزدوری کر کے حق حلال کی کمائی سے اپنے ملک کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر پیسے بھیج رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کے اپنے اپنے گاؤں میں عشر اور زکوٰۃ کی ترغیب دینی ہوگی لوگوں کو۔ اگر میرے کسان بھائی اسی گندم کی فصل سے صرف عشر دے دیں تو اس گاؤں کے اندر سارے ویلفیئر کے کام ہو سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ یہ جو ضلع کونسل کے موجودہ چیئرمین ہیں، گورنمنٹ نے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے ان کے 3 سال ضائع کیے۔ پہلے 1 سال نون لیگ نے ان کو غیر فعال رکھا اور اب 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 3 سال، یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کو مزید 3 سال ایکسٹینشن دیں تاکہ یہ جو یہ ایجنڈا لے کے آئے تھے، جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں، وہ پورے کر سکیں۔ اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ میں ضلع کونسل کے اندر کسانوں کا نمائندہ ہوں، میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ 2000 کیا ہے، پنجاب کے اندر بھی 2000 کیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو کسان اپنی گندم بھی نہیں دیں گے اور کسان احتجاج کے اوپر بھی مجبور ہوں گے۔ میں اس فورم پر ناصر عباس تارڑ صاحب کی وساطت سے، جو اوورسیز نے منڈی بہاؤالدین کا ایک بہت ہی جینین مسئلہ اٹھایا ہے، یونیورسٹی کا اور میڈیکل کالج کا اور سمال انڈسٹریل کا، اور اس کے ساتھ اب ایوان صنعت و تجارت بھی ہے، کسان بورڈ بھی ہے، انجمن تاجران بھی ہے۔ تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ضلع کے اندر تعلیم کے لیے یہ یونیورسٹی کا قیام ناگزیر ہے، وہ مہربانی فرمائیں، جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں اپنا جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناصر عباس تارڑ صاحب سے دوبارہ اور باقی چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور میں نے خود یہ ترغیب دینا شروع کی ہے، ایک مہم شروع کی ہے کہ میں اپنے کسانوں کو بولوں، ریکویسٹ کروں کہ بھائی آپ عشر دیں۔ جب ہر گاؤں سے میرے کسان بھائی اپنا اپنا عشر دیں گے تو ویلفیئر کونسلیں وہاں پہ جو بنے گی ان کے پاس فنڈز آ جائیں گے۔ جب ہر بندہ کو ہم ترغیب دیں گے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہوگا۔ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو کریں گے، اپنے رزق میں سے ہر بندہ اللہ کا حصہ نکالے گا، تو پھر غریبوں کی مدد بھی ہوگی، بیماروں کا علاج بھی ہوگا، غریب بچیوں کو جہیز بھی ملے گا، غریب طالب علموں کو وظائف بھی ملیں گے۔ پھر جو ناصر عباس تارڑ صاحب کا ایجنڈا ہے، جو شاید رضا رانجھا صاحب کا ایجنڈا ہے، یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے رانجھا صاحب کی بات، رانجھا صاحب آپ نے بڑی زبردست بات پہ کلوزنگ کی ہے۔ اکرام اللہ رانجھا صاحب، زکوٰۃ، عشر زکوٰۃ دینی فریضہ ہے، دنیا اور آخرت چ جواب دہ ہونا ہے۔ اگر تسی اپنی کونسل چ ایک دن رات کر کے آن والی فصل لئی موجودہ گھر جا کے اپنا عشر زکوٰۃ پراپر من امید دیندے ہوگے تسی، اس اتے اگر تسی 50% بھی کلیکٹ کر لو تے بالکل میں رانجھا صاحب دی گل نال اتفاق کردا ہے، اور یہ میرے نال حاجی مختار صاحب نے آلریڈی بہت تو کیتی سی، اور انہوں نے اتھے عبدالرؤف صاحب دا تعلق بہت نال ہے، اور بہت دی کمیٹی جیڑی ہے 4 کروڑ دا ہن تک کام کرا چکی ہے۔ بیسک مسائل تے قابو پاؤن تو بعد میرے نال حاجی مختار صاحب نے بہت تے کام کیتا سی، پھر اسی مزید بھی اس گل اتے کر رہے ساں۔ تسی بڑی زبردست گل دی نشاندہی کیتی ہے۔ اکرام اللہ رانجھا صاحب، اگر تسی بحیثیت چیئرمین تسی 50% بندیاں تو بھی عشر زکوٰۃ اپنے پنڈ لئی اس تنظیم نے لے کے
दे दो, एक सिस्टम बना दो, तो कितना जबरदस्त काम हो जाएगा। क्या इस उत्ते तुहानू काम करन लई कोई हुकूमत की जरूरत है? सर इस पे तो दूजी राय कोई ना, उशर साडे ते जिम्मेदार ते ज़रायत ते फर्ज है, दूजी राय नहीं। कुछ जिम्मेदार दिंदे ज्यादा नहीं दिंदे, ये ज़रायत दे ज़वाल दा मूजब है कि जेड़ा असी उशर ना दिंदे। बाकी तुहाडी जेड़ी नहीं राजा तुसी अगर तुसी मैं गल कट रहा तुहाडी, तुसी उस तंजीम दे नुमाइंदियां नाल मिल के, तुहाडी तंजीम दा मैं रऊफ साहब दे ज़हन च नहीं सी, असी ऑलरेडी बड़े अच्छे बच्चे नौजवान वाले प्रोग्राम कर चुके हां, और ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਯੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਵਨਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਉ ਨੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਫਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਉਸ਼ਰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 100% ਨਹੀਂ ਤੇ 50% ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ? मैं इंशाअल्लाह अपने पिंड विच भरपूर कोशिश करांगा जी, ऐसे गंदम ते इंशाअल्लाह उन्हां बच्चों नाल रल के हर जिम्मेदार को हर डेरे ते अपनी जो बंदा कोशिश ट्राई कर सकदा वो करांगे इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदार देण देवी। मेरा इरादा है कि हर पूरी काउंसिल विच वेलफेयर सोसाइटियां मैं बनावां और यंग बच्चे अगे लेके आवीए, उन्हां दी सपोर्ट करिए, जेड़ी कोई अगेर हो जावे आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलता है कि इको बारी थोड़ी जाता होगा तो ऐसा कुछ मैं भी अपना ना देवंदा होर यार दोस्तां आखां देवे दे, कोई देण दे कोई ना देण दे, अगले साल होर देण दे, ये बहुत ही सा काम है और फर्ज ऐन है। इस कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। उम्मीद रखते हैं आप बिल्कुल उशर ज़कात की जो बात कर रहे हैं, मसला ये है कि आप सभी चेयरमैन हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अपनी अपनी यूनियन काउंसिल से वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, आपके पास अगर गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल नहीं आ रहे हैं तो आपको वसाइल पैदा करने के लिए दीगर रास्तों पर जो है वो सोचना होगा, दीगर रास्ते तलाश करना होंगे, चाहे वो उशर की सूरत में हो, चाहे वो आप हर घर में जाकर मदद मांग सकते हैं। ये आपको वोट दिए इसलिए जाते हैं कि आप जो बुनियादी मसाइल है उनको हल करें, लेकिन अगर आप महज ये कहते रहेंगे कि सियासतदान हमें नहीं दे रहे, ये कोई बात नहीं है। इस तरह मैं चाहूंगा तनवीर वड़ाई साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर वड़ाई साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी और आप क्या इनपुट देंगे इन सारी उशर ज़कात, ओवरसीज कमेटियों का किरदार, सियासी निज़ाम की खराबी या एक सियासी समाजी कारकुन की हैसियत से बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर सियासत में आप दोबारा से छलांग लगाएं, तो क्या ये खुदकशी नहीं है? ये सारी चीजों के ऊपर आप कमेंट्स दें। आप जी अनम्यूट कर लीजिए, तनवीर वड़ाई साहब आपका स्पीकर बंद, आपका स्पीकर बंद। जी बात करें प्लीज। जी आप सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही है आवाज। जी दरअसल बहुत शुक्रिया। मैं साले ममराना साहब ने एक बात की थी, सियासत कोई हम में से शायद ही दोस्तों का शौक हो, लेकिन हाथे में जुड़ी, अगर हम इस प्लेटफॉर्म को ओपन छोड़ देंगे तो क्या आपका ख्याल है कि आपसे बेहतर लोग आ जाएंगे? अगर नासर अब्बास फारूक चोर धीरा को छोड़ देगा तो क्या मुझे उस वहां से कुछ बादल मिल सकेगा? मेरा ख्याल है नहीं, हमें उससे शायद कम तक को फेस करना पड़ जाए। इसी तरह हमने सियासत में इसलिए नहीं रहना कि हमने को हमारा जाती मुफाद है या हमारा शौक है, ना ये कोई मजबूरी है। हमें सिर्फ सिस्टम में अपने आप को बेहतर, अगर आपको बेहतर क्वालिटी नजर आता है तो आप बिल्कुल उनके हैंड ओवर करें, लीडर बनाएं, आप उनको आगे लेके आएं, लेकिन आप इस शर्त पे क्विट कर दें कि आप फील्ड ओपन छोड़ दें, जो आपके इलाके का चिड़िया है वो सामने आके यूनिवर्सिटी चेयरमैन बन जाए, एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, तो आप उस फील्ड को ओपन छोड़ देंगे? मेरा नहीं ख्याल, उसको ओपन छोड़ना चाहिए। सेकंड, कि जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, खा वो गवर्नमेंट हो, खा वो आपकी वेलफेयर एसोसिएशन हो, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप पब्लिक में ये अवेयरनेस ना पैदा कर दें कि ये आप जो कुछ हम दे रहे हैं या जो कुछ ये सिस्टम डिलीवर करने वो आपके फायदे के लिए है, खा वो इवन मजहब ही क्यों ना हो। असल में मेरे नजदीक जो सबसे मेन इशू जहाँ जिस पे हमें काम करने की जरूरत है वो आपकी मसाजिद हैं, आपके स्कूल्स हैं, या आपकी रनिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये मुझे सुन पा रहे हैं साहब? जी 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 आ रही आवाज।
جی آپ میرا نہیں خیال، میں پچھلے 2-3 سال سے بلکہ 5 سال سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں. میں نے اپنی مساجد میں بارہا مختلف، میرے گاؤں میں تقریباً آلموسٹ 5 سے 6 مساجد ہیں، میں نے مختلف علماء کرام سے کہا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ ہر نماز کے بعد وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ نمازیوں کو کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن میں نہیں کروا پایا ان سے. اگر کچھ 4 دن میں نے زبردستی شروع کروایا تو اگلے 6 دن بعد وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا پڑے گا، اور جو ہماری موجودہ وسائل جس میں ہم آپ کا جس طرح مساجد ہیں آپ اس کو پازیٹیولی یوز کر لیں. آپ کے اسکول ہیں، آپ کا رہے اسکول ہے، بجائے آپ ایک نیا سسٹم اسکول کا کھڑا کر دیں. آپ اسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ہم میں سے شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو اسکول جا کے اپنا گورنمنٹ اسکول دیکھتے ہیں. تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رہیں، لیکن یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ویلفیئر کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں. اور جو کام جیسے میرے بھائیوں نے کہا جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں وہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. لا اینڈ آرڈر ہے، انفراسٹرکچر ہے. تنویر صاحب آپ کی کونسل میں عشر زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، شاید آپ نے نہیں سنی. عشر زکوٰۃ صالح رانی صاحب نے اس پوائنٹ کو بڑا زبردست طریقے سے وضاحت کی. عشر زکوٰۃ آپ کی کونسل میں آپ اس کے لیے ایک باقاعدہ مہم چلائیں گے؟ اکرام اللہ رانی صاحب نے کہا ہے کہ میں باقاعدہ مہم چلاؤں گا اور میں ان تنظیموں کے ساتھ جاؤں گا، اور وہ عشر زکوٰۃ اس گاؤں کے لیے تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا. آپ بھی تو وعدہ کریں نا کہ آپ اس پہ پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے عشر زکوٰۃ، آپ کے علاقے میں تو بہت بڑے زیادہ فش فارم ہے، تو وہ اگر وہی دے دیں تو اس میں کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ جی بالکل طاہر صاحب، ہمیں عشر زکوٰۃ بلکہ ہر پہلو پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلے جو آپ نے میرا اپنا نظریہ جو ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں یہ اویئرنیس کرنی ہے، اور وہ تھرو مساجد ہوگی کہ عشر دینا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی بزنس کی گروتھ کے لیے، آپ کی سوشل سروائیول کے لیے. جب آپ کا معاشرہ میں امبیلنس ہوگا، اکنامک انسیکیورٹی ہوگی، تو آپ کو سڑک پہ لوٹا جائے گا. جب آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، آپ لوگوں کے غربا کے مسائل حل کریں گے، آپ لوگوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ نہ آپ کے بچوں کو تنگ کرے گا، نہ آپ کے بچے کو آپ جیسا فیوچر فیس کریں گے، نہ اگر وہ اکنامکلی سٹیبل ہوں گے تو وہ نہ وہ وارداتیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں یہ اویئرنیس کا لیول کریٹ کریں، لوگوں میں شعور بیدار کریں کہ وہ خود اس چیز پہ آ جائیں. تو تب یعنی لوگ آپ کو لوگوں سے چھینا نہ پڑے، لوگوں کو کہنا پڑے، لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں، بھائی آپ کام کر رہے ہیں یہ ہم سے لے یہ لے ہم سے زکوٰۃ لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا پازیٹیو جو میرے نزدیک جو سب سے ڈیلیورنگ اور جو آپ کو رزلٹ دے سکتا ہے اگر ہم اس کو یوٹیلائز کروا سکیں وہ آپ کی مساجد ہیں. اس پہ کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے اپنے نزدیک. میں بالکل تنویر صاحب آپ کی بات پہ 1000% ایگری ہوں کہ دین پھیلا ہی مسجد سے ہے. مسجد جو ہے وہ ایک مرکز ہے، مسجد ایک خدمت کا مرکز ہے. مسجد جو ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس آلریڈی ایک بیسک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے. مسجد کو لائبریری بھی ہونا چاہیے، مسجد میں صلح بھی ہونی چاہیے، مسجد سے پازیٹیو میسج بھی کنوے ہونی چاہیے. مسجد جو ہے وہ ایک محور ہے آپ کی خدمت کا، تو اس سے کوئی شک نہیں. لیکن مساجد میں آپ کا پیغام دینے والے جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو ایک بیلنس پیغام دے سکتے ہیں، یا ان کے پیغام کو لوگ سنتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر لوگ آپ سے نہیں سنیں گے. آپ ایک مذاق کی بات بھی سناتا چلوں کہ ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ آج ہر آدمی اپنے اپنے گھروں سے ساری چیزیں اللہ کے راستے پہ دے دے. تو گھر آئے تو ان کی بیگم صاحبہ نے ساری چیزیں نکال کے باہر حویلی میں رکھی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ ہی نے اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے لوگوں کے لیے کیا تھا. تو جب اپنے آپ سے آپ شروع نہیں کریں گے تو پھر اس پہ آپ کی بہتری نہیں آئے گی. اوور ٹو عبد الرؤف گوندل صاحب. ناصر بختار صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا حل بھی یہی ہے. جس طرح تنویر بڑائی صاحب بتا رہے ہیں بالکل یہ قابل عمل ہے، لیکن یہ کرے کون؟ بھائی عوامی نمائندے آپ ہیں، یونین کونسل کے چیئرمین آپ ہیں، آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ آپ کو ملنا ہوگا. یہ ساری چیزیں، شعور کی بیداری، یہ اس میں آپ کا مرکزی کردار ہونا چاہیے کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں. یہ کون آئے گا؟ آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ کوئی اوپر سے آئے گا جو
हमारे गांव देहातों में लोगों को बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी जिला कौंसिल में कानून साजी भी कर सकते हैं। मसाजिद के जितने इमाम हैं, आप कानून साजी के जरिए उनको पाबंद कर सकते हैं कि इस तरह का लेक्चर देना चाहिए, ये चीजें जो है आपको पढ़ाना होंगी, बताना होंगी नमाजियों को, नौजवानों को, बच्चों को। लेकिन इसके लिए आप ही हमारे पास तो करीब 3 आप चेयरमैन ही है ना, और किसके पास इख्तियार हैं। अब अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है तो जितनी भी खामियां हैं उनको आप खत्म करने के लिए आगे बढ़ें, कानून साजी करें। ओवरसीज का जो मैं बार बार ओवरसीज की बात कर रहा हूं, वो ये नहीं है कि उनके पास मसाइल का हल है। 100% कोई भी जो है वो किसी मसले का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन वो आपके साथ तामन जरूर कर सकते हैं। अगर आप देहातों में कोई भी काम करेंगे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत होगी, तो ओवरसीज आपके साथ मिल जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि आप वाकई वेलफेयर के काम कर रहे हैं, अपने गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। बेशक आप हर बंदा अपनी सियासत करे, सियासत का हक है। ये नहीं है कि आप अगर आपने गलियां नालियां साफ करवानी है तो आप सियासत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियासत भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। सियासत के साथ जोड़कर ही हम जो ज्यादा मसाइल है उनको हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तमाम चेयरमैन को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो उशर ज़कात का हो, चाहे वो वेलफेयर के काम हो, चाहे वो स्कूलों में बेहतरी हो, चाहे वो मसाजिद हो। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप सब आगे बढ़ें। और आखिर में नासिर अब्बास तारड़ साहब आपसे कहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप अपना इख्तितामी मैसेज दीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो चलता रहेगा। जी नासिर अब्बास तारड़ साहब। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और मैं सरले रांझा साहब से कहूंगा कि अगर ये एजेंडा इस इलेक्शन जो हमारा नेक्स्ट इजलास हो, तनवीर साहब वडाई साहब और इकरामुल्लाह रांझा साहब, नसरुल्लाह साहब वडाई साहब जो हैं वो लेफ्ट कर गए, साले साहब अगर ये जो हमारा नेक्स्ट इजलास होगा तो इस पे 1 पॉइंट एजेंडा मसाजिद को खिदमत का मरकज, जमींदारों से उशर और ज़कात की कंपेन, ओवरसीज तंजीमें अपने अपने गांव में जो बनी हैं उनके प्लेटफार्म को उनको मजबूत करना, ना कि अपनी मैं नासिर अब्बास अपनी सियासत ना चमकाऊं, इकरामुल्लाह साहब ना चमकाएं, तनवीर साहब ना चमकाएं, साले रांझा साहब ये ना कहें हम सब के हम सीनियर हैं। नो, वो बड़े लोग हैं, वो हीरोज हैं, वो उनको हम शाबाशी दें, उनको हम थपकी दें। ये 3 एजेंडे जो हैं इनको अगर हम रखें, हम अपनी डायरेक्शन सेट कर लें, तो अगर एक मंडी में हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाअल्लाह ताला ये हम पंजाब तक भी इस पैगाम को फैला सकते हैं। आप अपने अपने जो इख्तितामी जो क्लोजिंग जो वर्ड है वो जरूर दीजिएगा। जी साले मोहम्मद रांझा साहब। साले मोहम्मद रांझा साहब आप अपना इख्तितामी मैसेज दीजिए। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तनवीर वडाई साहब आप इख्तितामी मैसेज में क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप नहीं, आपकी आवाज आपने स्पीकर फिर बंद कर दिया। साले मोहम्मद रांझा साहब प्लीज आप फोन पे क्लिक करें तो आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा। जी अब आवाज आ रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ नासिर अब्बास तारड़ साहब, जो आपने अभी आखिर में अपना आखिरी पैगाम दिया है मोहब्बत का और मसाजिद को खिदमत का मरकज होना चाहिए, और ये जो उशर और ज़कात के वाले से, तो हम इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके जो ज़िला कौंसिल का पहला इजलास होगा हम इसको फॉलो करेंगे, और इसके ऊपर हम तमाम जो चेयरमैन हैं उनसे अपील करेंगे कि भाई आप अपने इलाके में जो वेलफेयर कौंसिल बनी है, ओवरसीज हमारे बेटों ने भाइयों ने बनाई है, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने, उनको थपकी दें, शाबाश दें, और उनके काम में आप एक मुआवन का किरदार अदा करें। और आप ये आगाही मुहिम, ये जो अपना उशर के हवाले से खास करके अभी गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, तो आप अपने ज़मींदार भाइयों को ये तरगीब दें, उनको बताएं भाई ये काम आप करेंगे तो हमारी फसल में बरकत होगी, हमारा रिज़्क हलाल होगा। तो हम इस पे पहले भी किसान बोर्ड के फोरम से नासिर भाई बड़ा इसके ऊपर हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे इकरामुल्लाह रांझा साहब जो हैं ये पंजाब के नायब सदर हैं, हमारी जब भी मीटिंग आती है तो मैं अपने किसान भाइयों से पहली बात ये करता हूँ कि भाई हमें अपने से शुरू करना होगा
किसानों को उशर देना होगा, और जो ज़कात देने के काबिल हैं, साल के बाद जिनका माल ज़कात के ज़मरे में आता है, तो वो ज़कात दें। तो हमारे ये मसाइल इंशाल्लाह हम इनको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह आपका जो मिशन है, नासिर अब्बास तारड़ साहब का जो मिशन है, जो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम आपके दस्तों बाजू बनेंगे। और एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी न्यूज़ टीम का और नासिर अब्बास तारड़ साहब का, और आपकी इन कोशिशों को और काविशों को यकीनन मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बहुत हिफ्ज़-ओ-मान शुक्रिया में रखे। सालिम अहमद रांझा साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अब मैं चाहूंगा कि तनवीर वड़ैच साहब भी अपना इख्तितामी मैसेज दें ताकि नाजरीन जो है वो सुन सकें, देख सकें। जी तनवीर वड़ैच एडवोकेट साहब। स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए एडवोकेट साहब, आपका फिर बंद हो गया। एक बार हल्का सा उसके ऊपर क्लिक करें तो स्पीकर ऑन हो जाएगा। जी आप ठीक है जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही। सर बहुत शुक्रिया इस्लामी मैसेज के लिए। तो मेरा वैसे एक इंसान का जैसे एक माइंड सेट, एक बिलीफ बन जाता है ना कि सिस्टम कॉन्शियस होना और ये बिलीफ ले आना, ये ईमान कायम कर लेना कि इस्लाम ही हमारी आखिरी जो है ना वो बना हुआ है। ये सब चीजों का आपने मेरा अपना जो नजरिया है वैसे कुरान के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की ना को अल्लाह ताला को जरूरत थी, ना कुरान पाक की, ना अंबिया की। ये सिस्टम जब आया इस दुनिया में तो ये बनी नो इंसान के मामलात इस नहज तक खराब हो चुके थे, उसमें इस्लाह की जरूरत थी। तो उस इस्लाह के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, उन्हें किताब हिदायत से नवाजा गया जो हमारे लिए मशअल राह है, और उसमें हमारे तमाम मसाइल का हल है। आप कलमे से ले लें, आप हज तक आ जाएं, ज़कात तक आ जाएं, हर चीज एक रबत है। और वो आपको सिर्फ हमने, मेरा अपना नजरिया यह है कि हमने नजरिया उलमा या हमारा इस चीज पे बिलीफ है होना चाहिए, या हमें ये कन्वे करना चाहिए लोगों को। इस्लाम इसलिए नहीं है कि आप इबादत करें, इस्लाम हमारी जो लाइफ है उसको रेगुलेट करने के लिए। आप ये करेंगे तो आपको ये रिलीफ मिलेगा, ठीक है। जब हम लोगों में ये शऊर बेदार कर देंगे कि आपका रिलीफ है इसमें, जो आप इस्लाम पे अमल पैरा है, जो आप मसाजिद में जा रहे हैं, जो आप इबादत कर रहे हैं, जो आप उशर देंगे, आप ज़कात देंगे, इसमें आपका रिलीफ है। जब हमने ये अपने आप पे और ये मुआशरे में ये शऊर पैदा कर दिया कि हमें ये रिलीफ इस्लाम से ही मिलेगा, इस सिस्टम पे अमल करने से ही मिलेगा, तो ना आपको उशर को मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ज़कात मांगने की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको उशर और ज़कात के नाजायज मुस्तहिकीन नजर आएंगे। लोग ऑटोमेटिक। तनवीर वड़ैच साहब, आप जिला मंडी बावलदीन में टोटल 80 यूनियन काउंसिल है और आप 80 माशाल्लाह चेयरमैन है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से। जब आपका पहला इजलास हो, जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं, अगर आप 80 मेंबर जो हैं जिला काउंसिल के एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं और मुश्तरका कोशिश का आगाज करें, तो क्या ख्याल है, ये मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मुमकिन है। और मैं वैसे इसमें शेयर भी करना चाहता चलूँ तो मेरा आज से थोड़ा सा पहले मैंने एक फोकस कर लिया कि बच्चों को कुरान पाक की तालीम, जमात, तर्जमा और उसका जो मफहूम है, जिसकी प्रैक्टिकलिटी है, वो अपनी फैमिली से स्टार्ट की है। और इसी तरह फिर मैंने अपनी मस्जिद से शुरू किया, इमाम साहब से मैंने रब्ता किया, फिर गाँव के जो इमाम है उनसे रब्ता किया। ये मेरी एक पर्सनल एफर्ट है जिसको मैं हाईलाइट नहीं करना, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मुझे एक साया रिलीफ नजर आता है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसी तरह अगर हम सारे भाई पहले अपनी फैमिली से शुरू करें, फिर उसको अपनी मुतलका मस्जिद तक, फिर काउंसिल से, और फिर डिस्ट्रिक्ट के फोरम पे, और उसको एक इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। एक लेवल ये आना चाहिए कि आपकी मसाजिद का एक स्टैंडर्ड हो। तो इंशाल्लाह अगर हम सारे एफर्ट करें तो आपको मेरे ख्याल 99% मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीनन आप जिस तरह कह रहे हैं, आपको जिला काउंसिल के पहले इजलास में इस पर बात जरूर करनी चाहिए। और जिला मंडी बावलदीन, जिस तरह आज सालिम अहमद रांझा साहब बता रहे हैं कि 3 बंदे कत्ल हो गए हैं और 3 बंदे जो हैं वो जख्मी हैं, कितनी बदकिस्मती है। सब कुछ होते हुए हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप यूनियन काउंसिल सतह पर या जिला सतह पर नहीं जागेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, इन मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, इनके हल नहीं पेश करेंगे, तो यकीनन हमारा जिला जो है वो बदअमनी की तरफ बढ़ेगा। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करते हुए जिला मंडी बावलदीन के लिए मिलकर कोशिश करना होगी ताकि हम इसको पुरअमन बना सकें, इसको तरक्की याफ्ता बना सकें।
اور اس کو ایک خوبصورت اور ماڈل بنا سکیں. ناصر عباس طارڑ صاحب, اگر آپ کوئی اپنا اختتامی میسج دینا چاہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پلیز اپنا آخری میسج دیجیے. کیا آپ یونین کونسل میں یہ آواز, ضلع کونسل کی جو میٹنگ ہونی ہے اس میں یہ آواز اٹھائیں گے؟ بالکل عبدالرؤف صاحب, یہ تو ایجنڈا صالح رانجھا صاحب کے جو عشر زکوٰۃ پہ ہوگا, تنویر صاحب کا جو مسجد کو خدمت کا مرکز بنانے پہ ہوگا, اور اختتامی جو تقریب ہے وہ اختتامی جو الفاظ ہیں وہ اکرام اللہ رانجھا صاحب کے بعد آپ ہی دیں گے. اکرام اللہ رانجھا صاحب. جی اکرام اللہ رانجھا صاحب, آپ اپنا آخری میسج دیجیے. سر, آپ ضلع کونسل میں منڈی بہاؤالدین کے لیے کیا کر رہے گے؟ اپنی آواز بلند کریں گے, ان مسائل کی نشاندہی کریں گے؟ اپنا سپیکر کھول لیں سر اور اپنا آخری میسج دیں. اکرام اللہ رانجھا صاحب, ابھی تک آپ کا سپیکر بند ہے, آپ اس کے اوپر اسکرین کے اوپر ٹچ کریں تو آپ کا سپیکر کھل جائے گا, پھر آپ اپنی بات جاری کیجیے. جی ابھی تک آپ کا سپیکر بند ہے سر. فون کی اسکرین پر اب آپ کا سپیکر کھل گیا. جی اپنی بات کا آغاز کیجیے سر. جی اکرام اللہ رانجھا صاحب. اکرام اللہ رانجھا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز, میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. سر میرا میسج ہے کہ اسی ایز اے مسلمان پہلے سن 5 ٹائم دا نمازی ہونا چاہیے ہے. سارے اسی جڑے دوست ہن اسی تیا کری کہ آپ نماز پڑھاں دے, اس تو بعد اللہ تعالیٰ ساری مدد کرے گا اور اسی رل مل کے اپنے ذمہ داراں برامان عشر ال میل کران دے اور زکوٰۃ ال میل کران دے. جتنا اساں اے ساڈے زوال اس چیز دا جڑے سی بے نماز ہاں, اے تاں ہی ساڈے تے ایم پی ایم این اے جڑے نا اے ساڈے تے مسلط نے, نیک بندے نہیں آ رہے. اسی آپ نیک بنا دے, نمازی بنا دے, اللہ ساڈی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جب تک ہم خود عملی طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے. عبدالرؤف گوندر صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. 3 باتیں طے ہو گئی ہیں. عشر زکوٰۃ کی کمپین صالح رانجھا صاحب چلائیں گے, ہم مجھے جو حکم کریں گے ہم معاونت کریں گے. تنویر وڑیچ صاحب مسجد کو خدمت کا مرکز بنانے کی تحریک جو ہے وہ چلائیں گے, اپنے اس کے حوالے سے دوستوں کو موٹیویٹ کریں گے. اکرام اللہ رانجھا صاحب جو ہیں وہ عشر زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو لیڈ کریں گے اور اپنے دوستوں کو ساتھ ملائیں گے. لہذا ہم جب ہر ایک فیلڈ میں کام کرے گا تو اس میں بہتری سے کام ہم کر سکیں گے. کوئی بھی دوسرے کے کام میں جس کو نہیں جانا چاہیے. باقی میں ایز اے کارکن میرے ذمہ یہ تینوں دوست جو ڈیوٹی لگائیں گے میں ان کے لیے حاضر ہوں. آپ نے بالکل صحیح بات کیا اور سبھی نے عزم کیا ہے, اور یقیناً جب وہ عزم کر رہے ہیں تو اس پر عمل درآمد کے لیے وہ کوشش بھی کریں گے. منڈی بہاؤالدین کے مسائل کا حل جو ہے وہ بالکل بلدیاتی سسٹم میں ہے. جب سارے چیئرمین کوشش کریں گے تو یقیناً مسائل پر قابو پا لیا جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگوں کو قائل کریں گے, لوگوں میں شعور کی بیداری کے لیے پروگرامز کا انعقاد کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. آپ کو یہ بھی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے اتنے مسائل ہمیں دیے نہیں جا رہے, ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کو اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنا ہوگا. تو یقیناً آپ سبھی یونین کونسل میں معززین ہیں, آپ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں, لوگ آپ کی بات بھی ضرور سنیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ ضلع کونسل اور یونین کونسل سطح پر یقیناً آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرے گا اور اپنے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بآسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ضلع میں نیک کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے اور اپنے مسائل جو ہیں ان کو بامی بھائی چارے سے اور بامی جدوجہد سے مل کر حل کرنے کی توفیق دے. تمام معززین کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ سب کا شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے.